حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ان کلمات کا پڑھنے کا ثواب ختم نہ ہوگا۔ جب ان کلمات کو انسان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت زمین پر اترتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جب وہ انتقال کرتا ہے تو اس کی قبر پر مغفرت کی دعا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور روز محشر ان کلمات کو پڑھنے والے کی پیشانیوں سے ایسا نور ظاہر ہوگا جیسے 14ویں کا چاند۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بلعام بن باعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت عطا کی تھی، اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درس گاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ دونوں شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعورہ پر ہرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مؤمنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریرین سن کر بھی بلعام بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی ہیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار غضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، یہ عورت تیرے لیے حرام ہے۔ فوراً
فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکروں میں اچانک طاعون پلیگ کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارے کا سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت صدمہ پہنچا۔ ادھر بلعم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں شک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیاہ میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، یہاں آدمی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریاد کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے کامل یقین ہے اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک کے شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا تھا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے دونوں پہاڑوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہ ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پاک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی، یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی تھی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مرکوز ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ علیہ السلام کی اس دعا کا کچھ حصہ جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے 2 چیزیں طلب کی، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعائیں مقبول ہو گئیں، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہو گئے۔ آج کروڑ بان کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خوش
خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باغ، نہ باغیچہ، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی۔ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں، جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مؤمنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ان کلمات کا پڑھنے کا ثواب ختم نہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ و دوام ملک اللہ۔ فرمایا جب ان کلمات کو انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت زمین پر اترتی ہے، اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے۔ جب وہ انتقال کرتا ہے، اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ روز محشر ان کلمات کو پڑھنے والے کی پیشانیوں سے ایسا نور ظاہر ہوگا جیسے 14ویں کا چاند۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصہ میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں آ گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور مارے غصہ کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی تکلیف کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں کہ کسی کی حجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھرتی رہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب وہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم کعبہ سے باہر نکل گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے، معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ ام جمیل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں، اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں، اور اولیاء کی یہ کرامتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بھائی چارگی، صلہ رحمی کرنے
والا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔